واحنا الدمتا خندا واستولوا الأغلي نندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اور ہماری فلاح و بہبودی کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کے تعلق سے ہم اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سن رہے تھے اور حضرت عمر کی پیدائش سے لے کر کے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں دیکھا
یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی، ان تمام پہلوؤں پر ہم اور آپ نظر ڈال چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ بالجنہ کی تیسری کڑی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو ہم اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون صحابی ہیں، یہ ان کی پیدائش کب ہوئی، اور اسی طریقے سے یہ اسلام کب لے کر کے آئے، ان تمام چیزوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام عفان بن ابی العاص، پیشے سے تجارت دار تھے ان کے والد، اور یہ سمجھیے کہ ان کا سلسلہ وار تجارتی کاروبار چلتا آ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر قریش کے جو سب سے معزز قبیلوں میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا بنو امیہ، اس قبیلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور بنو امیہ یہ کون سا قبیلہ ہے قریش کا؟ یہ وہ معزز قبیلہ ہے جس کے سرداروں میں سے ایک سردار ابو سفیان بھی تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، بعد میں جا کر کے اسلام قبول کیے۔ تو یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت بیتتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا گزرتا گیا۔ ان کے والد عفان نے انہیں صرف تجارتی کاروبار ہی نہیں بلکہ اخلاقیات کے تعلق سے بھی تعلیم دی، اسی طریقے سے لکھنا پڑھنا بھی انہیں سکھایا، جو کہ عرب میں بہت مشہور نہیں تھا۔ لکھنا پڑھنا عرب میں زیادہ مشہور نہیں تھا، بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے جو لکھنا جانتے تھے اور پڑھنا جانتے تھے۔ حالانکہ ادب کی مہارت سب میں تھی، لٹریچر میں سب کی مہارت تھی، لیکن لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے یہ عرب میں مشہور نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا، تجارتی کاروبار میں والد کا ساتھ دینا، اور اسی طریقے سے بڑوں چھوٹوں کا ادب کرنا، یہ تمام اچھی صفتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ اور بچپن ہی سے بت پرستی، شرک پرستی، کفر سے اور بتوں کی پوجا سے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ دور رکھے، بچا کر کے رکھے۔ اور حضرت عثمان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو اب پورا کا پورا تجارتی کاروبار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سنبھالنے لگے، اور ان کی تجارتی کاروبار میں اتنا برکت آنے لگا۔ کیونکہ ان کے اندر ایسی خوبیاں تھی جو عموماً عام تاجروں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تجارت کے لیے جاتے تو کبھی بےایمانی نہیں کرتے، ہمیشہ ایمانداری سے کام لیتے۔ اسی طریقے سے کبھی حرام خوری کی طرف نہیں جاتے، اگر معلوم ہوا کہ کہیں پر حرام کمائی ہو رہی ہے حضرت عثمان وہاں سے دور ہٹ جاتے، وہاں پہ نہیں جاتے، اس تجارت میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ اور اسی طریقے سے سچ بولنے کی ان کے اندر صفت تھی، امانت دار تھے، امین تھے۔ یہ تمام خوبیاں ایسی خوبیاں تھیں کہ جنہیں اپنے اندر حضرت عثمان نے اپنا کر کے اپنا نام مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار کروا لیا۔ بہت جلدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے تاجروں میں جو ہے شمار ہونے لگے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی ابتدائی زندگی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان کی عمر تقریباً 34 برس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال کے چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں، اے عثمان، محمد ابن عبداللہ ایک ایسا دین لے کر کے آیا ہے جس میں وہ ہمیں ایسی باتیں بتاتا ہے کہ یہ بت پرستی اور یہ شرک پرستی، اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بنانا اور پھر اسی سے اولادیں مانگنا، رزق مانگنا، روزی مانگنا اور اپنی تمام تر ضرورتوں کو ان کے سامنے مانگنا، ان تمام چیزوں کو محمد ابن عبداللہ غلط کہتے ہیں اور ہم سب کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وہ بات اثر کر گئی، اور یہ ابتدائی دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیے، تبھی کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ باتیں اثر انداز کر گئیں، وہ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے اور مجھے آپ اسلام کی خوبیاں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے دین کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام اب قبول کر لیتے ہیں۔ 34 برس کی عمر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان غنی کا نمبر چوتھا ہے۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے نمبر کے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آتے ابتدائی دور میں۔ اب وقت گزرتا گیا، جب حضرت عثمان کی چچا کو معلوم ہوا کہ بھتیجا ایمان لا چکا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، حکم بن ابی العاص حضرت عثمان کے چچا ہیں، بلاتے ہیں عثمان کو، اے عثمان کیا معاملہ ہے؟ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے باپ دادا کے دین کو لات مار دیا اور کسی ایسے آدمی کے دین کو اپنا چکے ہو جو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، دیوانوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے، جادوگروں کی طرح باتیں کرتا ہے، تم نے اس کی بات مان لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے چچا جان، میں نے حق کو پہچان لیا ہے اور جو کوئی بھی حق کو پہچان لے اس کے بعد حق سے وہ آدمی مکر نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اے چچا جان، ہاں میں اسلام لا چکا ہوں، میں محمد کے دین کو تسلیم کر چکا ہوں، اور اگر مجھ پر اگر کوئی ظلم بھی کیا جائے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائیں تو بھی میں اسلام سے مکرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، میں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے۔ اے چچا جان، اگر کسی آدمی نے ایک بار حق کو اپنا لیا تو وہ حق سے واپس باطل کی طرف نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان کے چچا حکم بن ابی العاص انہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، انہیں قید کر دیتے ہیں، کئی دنوں تک ان کے پاس کھانا نہیں بیچتے ہیں، بھوکے پیاسے حضرت عثمان کو رکھا جاتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو رہے ہیں، یعنی بڑے ہی صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، کوئی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہے، محمد کے دین کو اپنا کر کوئی بھی غم نہیں ہے، کوئی بھی دل رنجیدہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے چچا آتے ہیں، رسیوں سے باندھ کر انہیں کوڑے مارتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائیوں میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ آپ تصور کریں، چٹائی میں لپیٹنا کسے کہتے ہیں؟ چٹائی میں کھجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھی، کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا گیا اور نیچے سے دھواں دیا جا رہا ہے، دھواں دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھٹ جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کا ذرہ برابر بھی خیال ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آتا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی، حالانکہ پیشے سے تاجر ہیں، مالدار ہیں، امیر ہیں، چاہتے تو اسلام قبول نہیں کرتے، آرام کی زندگی گزارتے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب سنا کہ حق آ چکا ہے، باطل کو مٹنا پڑے گا، حضرت عثمان اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا چچا انہیں طرح طرح سے ستاتا ہے، ناک میں دھواں دیتا ہے چٹائی میں لپیٹ کر کے، ایسے ظلم کو برداشت کرتے جاتے اور صبر و تحمل سے کام لیتے۔ جب مکہ جاتے، بازاروں میں جب نکلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے باشندے کہا کرتے تھے، لوگو دیکھو یہ وہی عثمان ہے جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے،
اب ہم اس سے تجارتی کاروبار نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان، ان کا گھر تجارت سے چلتا تھا، وہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، کاروباری آدمی تھے۔ اب جب مکے کے بازار میں وہ نکلتے، لوگ کہتے دیکھو یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم اس کے ساتھ تجارتی کاروبار ہی نہیں کریں گے، بائیکاٹ کر دیں گے ان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے، صبر و تحمل سے بازار سے نکل جاتے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے اور حق آ جانے کے بعد میں واپس باطل کی طرف تو ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور کافروں نے ان پر جب زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ اے عثمان، تم ہجرت کرو، حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، نجاشی بادشاہ ہے، وہاں پر جاؤ، وہ بڑا عدل والا ہے، بڑا انصاف والا ہے، وہ وہاں پر تمہیں امان دے گا، وہاں تم امن و سکون سے رہ سکتے ہو، جاؤ ہجرت کرو وہاں پر۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی اس وقت حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا جوڑا تھا جو شادی کر کے ایک ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت کی اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں اور کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دونوں ہجرت کرتے ہیں۔ جب ہجرت کرتے ہیں، نجاشی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، چونکہ نجاشی بادشاہ بہت ہی عدل و انصاف والا تھا، امن و سکون والا تھا، تو وہاں پر انہیں امان دی جاتی ہے اور چین و سکون سے وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کرتے ہیں، عثمان غنی کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس مدینہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی ہیں اور جنگ بدر کے دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول دوبارہ اپنی ایک اور بیٹی کو حضرت عثمان کے لیے دے دیتے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول حضرت عثمان کی زوجیت میں دوبارہ دیتے ہیں۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے اپنی تمام بیٹیوں کو عثمان کے زوجیت میں دیتا رہتا اور میں تمام بیٹیوں کو حضرت عثمان سے نکاح کروا دیتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک باپ اپنی بیٹی اگر کسی کو دیتا ہے تو کیا دیکھ کر کے دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھ کر کے دیا؟ حضرت عثمان کے اندر کون سی خوبیاں تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پنڈلی یا ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ان کی جو پنڈلی ہے وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جانگ سے یعنی ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عمر آئے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے،
لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اپنے کپڑے کو درست کر کے واپس بیٹھ گئے اور اپنی ران کو اور پنڈلیوں کو ڈھک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ میرے بابا جب اندر آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر بھی آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان جب آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی میں کپڑا ڈال لیا، ران کو ڈھانپ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو میں تو زمین کا ایک بندہ ہوں، میں حضرت عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی، اور یہی خوبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی زوجیت میں اپنی اور بھی بیٹیاں اگر ہوتی تو ان کو دے دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تھا حضرت عثمان پر، ان کے اخلاق پر، ان کے حیا پر، ان کے کردار پر، ان کے کیریکٹر پر، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا یہ بھی یاد رکھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہے جب تبوک کے لیے نکلنا ہے، جنگ تبوک، اور گرمی کا ماحول ہے، مدینے کی گرمی، عرب کی گرمی کیسی ہوا کرتی ہے، مدینے میں ماحول گرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے صحابہ اکٹھا ہیں، میدان میں جمع ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو ہمیں جنگ کے لیے مدد کرے اور مال دولت سے ہماری مدد کرے؟ سارے صحابہ دل میں سوچتے ہیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ صحابی اٹھے، اپنے اپنے گھروں کو گئے اور جتنا گھر میں جو کچھ ملا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر رکھ دیے۔ جو غریب صحابہ تھے وہ بھی گئے، اور جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک مٹھی جو، ایک مٹھی اناج لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیے۔ منافقین دیکھ کر ہنس رہے تھے، یہ دیکھو ایک مٹھی جو اور ایک مٹھی اناج، دھان اور گیہوں دے کر کے یہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ منافقین جو ہے کھڑے ہو کر کے ہنس رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غمگین مت ہو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا انعام رکھا ہوا ہے۔ سارے صحابہ جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو اور کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، چونکہ بہت لمبا سفر ہے، تبوک جانا ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، تیر و تلوار کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری نہیں ہو پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں 300 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور 300 اونٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں ہماری اور مدد کرے؟ عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں 1000 دینار دینا چاہتا ہوں۔ دینار کیا ہے؟ سونے کا سکہ، سونے کا سکہ، ایک سونے کا سکہ 1 دینار ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ میں 1000 دینار اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے عثمان کیا یہ تمہارے مال میں سے ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ میری کمائی ہوئی محنت ہے اور یہ میری محنت کی کمائی ہے اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، اشرفیوں کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور انہیں اچھالتے جاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان اگر آج کے بعد تم نے کوئی عمل نہیں کیا پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اے عثمان تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں محلیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ جنگ تبوک کا موقع تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ ایک ساتھ جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچائی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے زر کو قربان کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کی اور بھی خدمتیں ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں اور بھی ہیں۔ بئر روما ایک کنواں تھا عرب میں، اور اس میں جب ہجرت کے بعد صحابہ مدینہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ پانی برابر نہیں آ رہا۔ پانی کیا ہے؟ نمکین پانی ہے، چونکہ سمندری پانی کیا ہوتا ہے؟ نمکین ہوتا ہے، کھارا پانی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے، اس کا نام روما ہے، بئر روما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے ہیں کہ وہ کنواں کس کا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک یہودی کا کنواں ہے۔ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی سے بات کرتے ہیں، بتاؤ یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں، تم کتنے میں بیچو گے؟ یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان تو نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول سے اور تعصب تھی، جلن حسد تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ یہودی آدمی کہتا ہے اگر کنویں کی قیمت اگر جتنی ہے، مثال کے طور پر اگر 100 درہم 100 دینار ہے، تو اس نے کہا کہ میں 200 دینار لوں گا اس کا، یعنی قیمت ڈبل کر دی اس نے، یہودی نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو بئر روما کو خرید کر کے دائمی طور پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے، اے اللہ کے رسول قیمت بتائیے کتنی قیمت ہے، میں بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دائمی طور پر وقف کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اٹھے حضرت عثمان، گئے، رقم ادا کی، کنواں لے لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں ایک دفعہ قحط سالی پڑی، قحط سالی کا مطلب فصلیں برباد ہو گئیں، دھوپ زیادہ، گرمی زیادہ، اور فصلیں ہوئی نہیں، دھان ہو یا گیہوں ہو، کوئی بھی فصل اچھے سے نہیں ہو پائی، قحط سالی اسے کہتے ہیں۔ مدینے میں قحط سالی پڑی، صحابہ پریشان، کھانے کو کچھ بھی نہیں، پینے کو کچھ بھی نہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، 100 اونٹوں پر اناج لاد کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شہر میں مدینہ میں آ کر کے مدینے کے بازار میں 100 اونٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ان 100 اونٹوں پر اناج لدا ہوا ہے۔ یہودی آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی سے پوچھتے ہیں، اے عثمان ان اونٹوں میں کیا ہے؟ حضرت عثمان بتاتے ہیں، اے یہودیوں ان اونٹوں پر اناج لدا ہوا ہے، غلہ لدا ہوا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اور یہ تمام کے تمام اناج میں مدینے کے لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان چونکہ تاجر تھے، یہودیوں نے ان سے ایک پیشکش کی، کہا اے عثمان ایک بات بتاؤ، یہ 100 اونٹ ہم خریدنا چاہتے ہیں، تم ہمیں یہ کتنے میں دو گے؟ کہا نہیں میں بیچنے کے لیے نہیں لے کر کے آیا ہوں۔ اے عثمان ذرا سوچو، اگر ان اونٹوں کی قیمت 10 روپیہ ہے، میں تمہیں 12 روپیہ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس سے بھی زیادہ کہیں اور منافع مل رہا ہے۔ حضرت عثمان کو دوبارہ کہا جاتا ہے، اگر 12 میں نہیں مانتے ہو چلو ہم تمہیں 15 دیتے ہیں، لیکن یہ اونٹ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، مجھے اس سے بھی زیادہ منافع کہیں اور مل رہا ہے۔ یہودی بھی پریشان ہو گئے، پھر سے پیشکش کی، اے عثمان چلو 10 کی جگہ ہم تمہیں 20 دیتے ہیں، اب تو تم اونٹ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں اس سے بھی زیادہ منافع مجھے کہیں اور مل رہا ہے۔ یہودی پریشان ہو کر کے پوچھنے لگے، اے عثمان یہ قحط سالی کا موسم ہے، تم سے ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور جو قیمت ہے ہم اس قیمت کا ڈبل تمہیں ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے بھی زیادہ منافع کہیں اور مل رہا ہے۔ اے عثمان ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں ہم سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہے مدینے کے اندر؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میرے رسول نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے کلام میں فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اے یہودیوں، اللہ رب العالمین کے کلام میں لکھا ہوا ہے، قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے گا، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قرضہ دے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ رب العالمین اسے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ کہا کہ تم مجھے اس کا دگنا دے رہے ہو، اللہ رب العالمین مجھے اس کا 700 گنا دے رہا ہے، بتاؤ میں کہاں پر دوں، تمہیں دوں یا اللہ کے راستے میں دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور جا کر کے وہ تمام مال و متاع، وہ تمام جو ہے اناج اور غلہ
پورا کا پورا جا کر کے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اسلام لے کر کے آئے، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی اسلام کی کیسی خدمت کی مالوں کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں بھی شریک تھے، یعنی مال و دولت سے بھی مدد کی اور اپنے جسم سے بھی، اپنے بازو کے طاقت سے بھی مدد کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی بنتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ جہاں پر بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کے وقت کا ان کا قریب آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کا نام منتخب کرتے ہیں۔ 6 لوگوں کا نام منتخب کرتے ہیں۔ کون کون؟ حضرت عثمان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 صحابہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں اور انہیں وصیت کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے 3 دن کے بعد تک تم آپس میں خلیفہ طے کر لینا۔ ایک روم میں وہ لوگ جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کون خلیفہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں دستبردار ہو جاتا ہوں، یعنی میں ہٹ جاتا ہوں اب، اور میں یہ فیصلہ کر دوں گا کہ تم میں سے کون ہوگا، کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی چاہت نہیں ہے خلیفہ بننے کی اور آپ دستبردار ہو رہے ہیں تو آپ جن کا فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کوفہ اور بصرہ بھی جاتے ہیں، جا کر کے الگ الگ شہروں میں معلوم کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، رائے معلوم کرتے ہیں کہ کیا وہ علی کو پسند کرتے ہیں یا حضرت عثمان کو پسند کرتے ہیں یا زبیر بن عوام کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتے ہیں، کنہیں خلیفہ ماننا چاہتے ہیں بتائیے؟ مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ، بصرہ، تمام جگہوں پر جا کر کے معائنہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ لوگ اپنا خلیفہ کسے بنانا چاہتے ہیں۔ تو اکثریت کا جو رجحان تھا اور تمام لوگوں کی جو رائے زیادہ آئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر کے بتایا گیا کہ تمام عرب میں میں گھوما، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سارے جگہوں پر جا کر کے میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، سارے لوگوں نے حضرت عثمان کا نام لیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بن گئے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کی 2 سال 6 مہینے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، دوسرے نمبر کے خلیفہ، 10 سالوں تک خلافت کی، اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ خلافت کیے، 12 سال یہ خلافت کیے اور 12 سالوں میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ 12 سالوں کی کارنامے ہم آئندہ جمعہ میں دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کیسے کیسے جو ہے مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ان 12 سالوں کے اندر میں۔ ان سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں دیکھیں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنے بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ان تمام گناہوں کو، ان تمام خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔